بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹنس لرننگ ریلیجیس ایجوکیشن، والیوم نمبر 17۔ علم کی تعلیم دینا گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا بہترین نسخہ۔ آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی نماز سے پہلے ایک جملہ کہہ کر نماز کی تکبیرۃ الاحرام کہا کرتے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا: السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ فرماتے تھے کہ نماز کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے امام حسین کی زیارت کا یہ مختصر جملہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ شخصیت جس نے اسلام کی حفاظت کی اور نماز کو بچایا، اور جس کی وجہ سے آج لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں، وہ امام حسین ہی کی ذات گرامی تھی۔ ان کو یاد کر کے نماز کو شروع کرنا یقیناً اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا سبب ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ خدا کی بارگاہ میں علم دین کو بقدر ضرورت حاصل نہ کرنے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل کی مصروفیت اور تیز رفتار زندگی کا بہانہ بنا کر کوئی علم سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اگر نوجوان و بچے روزانہ اوسطاً 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں 300 اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے۔ اس کتابچے میں سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب احادیث و آیات کی تشریح، احادیث معصومین علیہم السلام، رسول خدا و ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، علماء اعلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، بچوں اور نوجوانوں کی تحریری اور تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے کریٹیو رائٹنگ۔ اوسطاً روزانہ فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے، اور امام زمانہ کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں معاون ہوں گے جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کم سنی میں علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر سرداری کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم زندگی ہے۔ روز عاشورہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور اس کے ساتھ وہاں گریہ بھی کرے تو وہ روز قیامت خدا سے ملاقات کرے گا۔ 2000 حج، 2000 عمرہ، 2000 جہاد کا ثواب رکھتے ہوئے کہ جن کا ثواب اس شخص کے ثواب کے برابر ہوگا جس نے حج، عمرہ اور جہاد حضرت رسول خدا اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ساتھ ہو کر کیا ہو۔ تصویری مسائل۔ نمبر 1، کیا وضو میں چہرہ دھوتے وقت ضروری ہے کہ پیشانی پر اوپر سے نیچے کی طرف پانی ڈالا جائے؟ جی ہاں۔ نمبر 2، کیا حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جی نہیں۔ حالت روزہ میں سانس کے مریضوں کے لیے انہیلر استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، اگر ہاتھ پر روشنائی انک کا فقط رنگ باقی ہو تو کیا اس پر وضو ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر سڑکوں پر موجود بارش کا پانی کپڑوں پر لگ جائے تو کیا ان میں نماز ہو سکتی ہے؟ جی ہاں۔ نمبر 6، کیا اٹیچ باتھ رومز میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں۔ عالم پہچانیے۔ آپ پاکستان کے معروف عالم دین، فلسفی اور مذہبی رہنما تھے۔ آپ حیرت انگیز قوت حافظہ کے مالک تھے۔ اصول دین اور تفسیر قرآن آپ کی خصوصی دلچسپی کا مرکز تھے۔ آپ مجالس عزا کو خالص خوشنودی پروردگار کی خاطر نماز کی طرح مکمل اخلاص نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی تقوی و پرہیزگاری اور سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ کے بیٹے اور پوتوں کا شمار پاکستان کے معروف ذاکرین اور علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کا انتقال 90 برس کی عمر میں 1985 میں کراچی میں ہوا۔
جواب عالم پہچانیے علامہ محمد مصطفیٰ جوہر صاحب قبلہ، والد گرامی علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ۔ تصویری حدیث، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے کو مدرسے لے جاتے ہیں اور استاد اسے بسم اللہ پڑھاتا ہے تو خدا اس کے والدین کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ مسجد پہچانیے، نمبر 1 اس مسجد میں 1000 پیغمبروں اور 1000 وصیق پیغمبروں نے نماز پڑھی ہے۔ نمبر 2 اس مسجد کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مسجد کے نزدیک رہتا تو میری ایک نماز بھی اس مسجد میں پڑھے بغیر نہ ہوتی۔ نمبر 3 اس مسجد میں ایک واجب نماز ایک حج مقبول کے برابر ثواب رکھتی ہے اور ایک مستحب نماز ایک مقبول عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ نمبر 4 امام زین العابدین علیہ السلام فقط اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مدینے سے آئے اور نماز پڑھ کر اپنی سواری پر سوار ہو کر واپس گئے۔ نمبر 5 اس مسجد میں مسافر کو نماز کے قصر و تمام کا اختیار ہے۔ نمبر 6 اسی مسجد میں امیر المومنین کو شب 19 رمضان ضربت لگائی گئی۔ جواب مسجد کوفہ ہے۔ شہر پہچانیے، بتائیے یہ کس شہر کی تصویر ہے جہاں ایک امام معصوم کا روضہ مبارک موجود ہے اور روضے کے پیچھے مشہور قبرستان وادی السلام بھی ہے۔ جواب یہ شہر نجف ہے جہاں مولا علی حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی ہے۔ عرفان یہ کہ جو کچھ تمہارے علم میں ہے اس پر عمل کرو، آیت اللہ بہجت۔ اخلاقیات، سوال کس گناہ کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے قتل کرنے سے بڑا جرم قرار دیا ہے؟ جواب لوگوں کو گمراہ کرنا۔ سوال بتائیے بقول رسول اسلام خدا بدعتی اور بد اخلاق کی توبہ کیوں قبول نہیں کرتا؟ جواب کیونکہ اس کے دل میں بدعت اور بد اخلاقی کی محبت گھر کر لیتی ہے۔ سوال رسول اللہ نے بدعتوں کے پھیل جانے والے دنوں میں علماء کا کیا فریضہ بیان کیا ہے؟ جواب جب لوگوں میں بدعتیں پھیل جائیں تو عالم کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے ورنہ اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ علماء اس لیے بدعتوں کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں تاکہ اللہ کی لعنت سے محفوظ رہ سکیں۔ سوال بتائیے استدراج کس عذاب کو کہتے ہیں؟ جواب جب کوئی گناہ کرے تو خدا اسے عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا اور اسے مہلت دیتا ہے بلکہ اسے کچھ نعمتیں بھی دے دیتا ہے اور پھر وہ توبہ سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ سوال اگر مومن غلطی سے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو خدا اسے مصیبت میں مبتلا کیوں کر دیتا ہے؟ جواب تاکہ اسے خدا کی یاد آ جائے اور وہ توبہ کر لے۔ 40 سال ہو گئے مگر میں درس و تدریس میں تعطیل اور چھٹی کے مفہوم سے ناآشنا ہوں، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی۔ سوال بتائیے سب سے بڑا عذاب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کس کو قرار دیا ہے؟ جواب خدا کی طرف سے گناہوں کے بعد ڈھیل دیے جانے کو۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جو ایمان کی بنیاد ہی کو ڈھا دیتا ہے؟ جواب جھوٹ۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جسے قرآن بت پرستی کے ہم پلہ اور برابر قرار دیتا ہے؟ جواب جھوٹی گواہی۔ سوال وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کے متعلق مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے اسی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے؟ جواب نمبر 1 والدین کی نافرمانی، نمبر 2 لوگوں کا حق مارنا، نمبر 3 خدا اور انسانوں کے احسانات فراموش کر دینا۔ سوال بتائیے وہ کون سا رشتہ دار ہے جس کی خدمت کرنے کا رسول خدا نے حکم دیا تھا جبکہ ماں کی خدمت کرنا یوں ممکن نہ تھا کہ ماں کا انتقال ہو چکا تھا؟ جواب خالہ کی خدمت کرنا۔ سوال اگر کسی شخص کی عمر میں فقط 3 سال باقی ہوں تو صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے سے خدا زندگی میں بقول رسول خدا کتنا اضافہ کر دیتا ہے؟ جواب 3 سے 30 سال تک میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سوال اور اگر کسی کی موت میں ابھی 30 سال باقی ہوں اور وہ قطع رحمی کرے تو خدا اس کی عمر میں کتنی کمی کر دیتا ہے؟ جواب اس کی عمر 30 سال سے گھٹ کر 3 سال رہ جاتی ہے۔ آداب زیارت میں سب سے اہم یہ ہے کہ زیارت میں ائمہ کی زندگی اور موت کوئی فرق نہ ہو، آیت اللہ بہجت۔ سوال رسول خدا نے کس نیکی کے لیے یہ کہا ہے کہ میں اپنی امت کے تمام موجود اور غائب بلکہ قیامت تک جو لوگوں کے صلب اور ماؤں کے رحم میں ہیں ان کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں، بتائیے وہ وصیت کیا ہے؟ جواب صلہ رحمی کرنا، خواہ رشتہ دار 1 سال کی مسافت پر ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ سوال بتائیے وہ کون سی چیز ہے جسے جہنم کے کتوں کی غذا کہا گیا ہے؟ جواب غیبت کرنا۔
سوال بتائیے یہ قول کس معصوم کا ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کی غیبت کرے تو اس کا پہلا قدم ہی دوزخ میں ہوتا ہے؟ جواب رسول خدا۔ سوال وہ کون سا نیک عمل ہے جس کو کرنے پر خدا مومن پر سے دنیا و آخرت کے خطرات کے 1000 دروازے بند کر دے گا؟ جواب مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو تو اس مومن کا دفاع کرنا اور غیبت کرنے والے کو روکنا۔ سوال اگر کوئی کسی دوسرے مومن کو سوالات پوچھ کر کسی مومن کی غیبت کرنے پہ مجبور کرے تو اس کا کتنا گناہ بتایا گیا؟ جواب غیبت کرنے والے سے 70 گنا زیادہ۔ موت کی سختی فقط اس سے ڈرنے میں، آقا سید مہدی بحر العلوم۔ سوال بتائیے اگر کوئی کسی غریب مومن کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر سمجھے تو بقول رسول خدا اسے کیا عذاب دیا جائے گا؟ جواب خدا قیامت میں سب لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرے گا۔ سوال بتائیے مولا علی علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانا کس عمل سے افضل قرار دیا ہے؟ جواب نماز و روزے سے افضل قرار دیا ہے۔ سوال بتائیے بدترین خیانت روایت میں کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب راز فاش کرنا۔ سوال بتائیے انسان کا قیدی اس کے کس عمل کو کہا گیا ہے؟ جواب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، جب تم اسے افشا کر دیتے ہو تو تم اس کے قیدی بن جاتے ہو۔ سوال بتائیے یہ قول کس معصوم کا ہے کہ چغل خور کی باتوں کی تصدیق میں جلدی نہ کرو کیونکہ وہ خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کرتا ہے؟ جواب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سوال بتائیے علمی خیانت کسے کہا جاتا ہے؟ جواب علم کو پڑھانے میں کنجوسی کرنے کو۔ رسول خدا فرماتے ہیں علم میں خیانت مال میں خیانت سے کہیں بدتر ہے۔ سوال بتائیے حق سے زیادہ تعریف کرنا اور استحقاق سے کم تعریف کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب استحقاق سے زیادہ تعریف خوشامد ہے اور استحقاق سے کم عاجزی یا حسد۔ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں اعمال کی انجام دہی کا ثواب زمانے ظہور امام میں اعمال کی انجام دہی سے زیادہ ہے۔ آیت اللہ بہجت۔ سوال بتائیے مولا علی علیہ السلام نے کس موقع پر خوشامد اور حسد رشک کی اجازت دی ہے؟ جواب طلب علم کے لیے، یعنی اگر علماء کی خوشامد کر کے یا دیگر صاحبان علم یا اور دیگر لوگوں کو رشک سے دیکھ کر خود علم حاصل کیا جائے تو جائز ہے۔ سوال بتائیے دلوں سے کینہ دور کرنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ جواب جس مومن کے لیے دل میں برائی آئی ہو اس کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ سوال بتائیے وہ کون سے مومن ہیں جن کا فتنہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے زیادہ سخت بتایا ہے؟ جواب وہ لوگ جن کی وجہ سے حق و باطل مخلوط ہو جاتا ہے اور معاملات مشتبہ ہو جاتے ہیں اور مومن و منافق کی پہچان باقی نہیں رہتی۔ سوال بتائیے بقول امام صادق علیہ السلام وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے پر خدا مومن کو اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے لیکن پھر شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا؟ جواب کسی مومن کے لیے کوئی ایسی بات بیان کرنا جس کا مقصد اسے دوسرے مومنین کی نگاہوں میں گرانا ہو۔ سوال یہ بتائیے یہ قول کس معصوم کا ہے کہ اچھی گفتگو کرو یہاں تک کہ اچھی گفتگو میں مشہور ہو جاؤ؟ جواب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نماز شب کی پابندی اور علماء کی مجالس سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں۔ آقا شیخ عبد الکریم کشمیری۔ سوال بتائیے وہ کون سا علم ہے جس میں لوگوں کی غیبت کرنے کی شرعاً اجازت ہے؟ جواب مجتہدین کے لیے علم الرجال، احادیث کے راویوں کا علم۔ سوال بتائیے لوگوں کے رازوں اور نجی زندگی کے متعلق تجسر اور تحقیق کرنا کیسا ہے؟ جواب جائز نہیں ہے۔ سوال بتائیے چھپ کر مومنین کی باتیں سننے کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ کیسا عمل ہے؟ جواب اسے استراق سما کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ سوال اگر مسجد کی سجدگاہ بھولے سے جیب میں ڈال کر گھر لے آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب اس سے حتی الامکان فوراً مسجد میں واپس رکھنا ضروری ہے۔ سوال مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب مکروہ ہے۔ سوال وہ کون سی مسجد ہے جس میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے؟ جواب مسجد الحرام۔ سوال کیا کافروں کے بچوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں۔ سوال زمین سے پاؤں ہوا میں بلند کر کے پاؤں کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ جواب اگر پیر معمول سے بہت زیادہ ہل رہا ہو تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ سوال کیا نمازوں کے سجدے میں پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن والا حصہ زمین پر رکھا جا سکتا ہے؟ جواب آقا سستانی کے فتوے میں جائز ہے، بعض مراجع منع کرتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے زمین پر لگیں۔
توبہ کے لیے بوڑھے ہونے کا انتظار نہ کرو کہ قبرستانوں میں بوڑھوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ آیت اللہ دست غیب۔ سوال: کیا نمازوں کے اوقات کے ٹائم ٹیبلز اور کیلنڈرز کے مطابق نماز و روزہ انجام دیا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر ان کے صحیح ہونے کا اطمینان اور یقین ہو تو جائز ہے۔ سوال: اگر پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ پیر کی دیگر انگلیاں بھی سجدے میں زمین پر لگیں تو کیا کوئی حرج ہے؟ جواب: جی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ سوال: کیا مٹی کی سجدگاہ ہوتے ہوئے بھی حالت اختیار میں کاغذ پر سجدہ کر سکتے ہیں جبکہ کوئی مجبوری بھی نہ ہو؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا پلاسٹک کی چٹائی پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا کرنسی نوٹ پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: اگر نماز جنازہ میں کوئی شخص درمیان میں شامل ہو تو کیا طریقہ ہے؟ جواب: جب تک جنازہ اٹھایا نہ جائے تو نماز جنازہ میں شامل ہو سکتا ہے، البتہ مختصر ترین طریقے سے نماز جنازہ خود ہی پڑھنا ہوگی۔ سوال: کیا اچھا ہو کہ انسان ہر نیک کام میں اپنا نام تحریر کروا دے؟ کیا معلوم قیامت میں کون سا عمل قبول ہو اور کون سا رد ہو؟ آیت اللہ بہجت۔ سوال: رمضان کے علاوہ چند واجب روزوں کے نام بتائیے۔ جواب: نمبر 1 نظر کا روزہ، نمبر 2 اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ، نمبر 3 کفارے کے روزے، نمبر 4 قضا روزے۔ سوال: حالت احتضار یا حالت نزا میں مسلمان مرنے والے کو قبلہ رخ کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب: واجب ہے۔ سوال: اگر ٹیلی فون پر 2 عادل صیغہ طلاق سنیں تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ جواب: اگر دیگر شرائط بھی پوری ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ سوال: 4 مقامات کو جہاں مسافر کو اختیار ہے کہ وہاں نماز پوری پڑھے یا قصر، کیا وہاں اسے روزہ رکھنے کا اختیار ملتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ جواب: کم از کم 5۔ سوال: فقہ میں فاقد الطہورون کن افراد کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جن کے پاس وضو و غسل کے لیے پانی نہ ہو اور نہ تیمم کے لیے کوئی چیز جس پر تیمم کرنا صحیح ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ، علم 6 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا: ذہانت، شوق، صبر، قناعت، استاد کی رہنمائی اور طویل وقت۔ اے ابو ذر، علمی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھنا خدا کے نزدیک 12,000 ختم قرآن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: بتائیے، انما المؤمنون الاخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ آیت قرآن کے کس سورے میں ہے؟ جواب: سورہ حجرات، آیت نمبر 10۔ سوال: بتائیے، حسد کی واضح ترین آیت قرآن کے کس سورے میں؟ جواب: سورہ فلق میں، وَمِن شَرِّ حاسدین اذا حسد۔ سوال: بتائیے، دوسروں کا مذاق اڑانے کی ممانعت کس آیت قرآنی میں وارد ہوئی ہے؟ جواب: سورہ حجرات، آیت نمبر 11۔ اے ایمان والو، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ سوال: قرآن میں کس شخص کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: بلعم باعور، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ سوال: وہ کون سا سورہ ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو قیامت کے دن حضرت یوسف کی طرح حسین بنا کر اٹھایا جائے گا؟ جواب: سورہ یوسف۔ سوال: قرآن میں رحیق المختوم کس شے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جنت کے مشروب کو۔ علامہ طباطبائی نے اپنے استاد سید علی آقا قاضی کے انتقال پر سوگ میں 1 سال تک عطر نہ لگایا۔ سوال: قرآن میں محسنہ عورتیں کن عورتوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شادی شدہ عورتوں کو۔ سوال: کم از کم 3 پھلوں کے نام بتائیے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے؟ جواب: رومان انار، والتین انجیر، عنب انگور۔ سوال: قرآن میں یہ آیت کس کے بارے میں آئی ہے؟ وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ جواب: نمرود کے بارے میں۔ ایمان کا کمال حاصل کرنے کی 3 خصوصیات۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی مومن اس وقت تک ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں اللہ کی ایک خصلت، اللہ کے رسول کی ایک خصلت اور اللہ کے ولی کی ایک خصلت شامل نہ ہو جائے۔ اللہ کی خصلت راز کا چھپانا، رسول کی خصلت درگزر کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا اور جاہلوں سے کنارہ کشی کرنا ہے۔ اللہ کے ولی کی خصلت مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ مجھے علم صرف علم کی تعظیم کرنے سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ میں نے سادہ کاغذ کو بھی کبھی بغیر وضو کے نہیں چھوا۔ ایک عالم باعمل۔
حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 23 سال۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش کے مبارک وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت نرجس خاتون کو کس سورہ کی تلاوت کے لیے کہا تھا؟ جواب سورہ قدر۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب غریم ہے، بتائیے اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب اس کے معنی قرض دار، آپ پر احکام اسلام کے نفاذ کا ایک قرض ہے جس کے لیے آپ اس قدر بے چین رہتے ہیں جیسے ایک قرض دار اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بے چین رہتا ہے۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر پر سر پر ہاتھ رکھنا کس امام معصوم کے طریقے کے بعد سے رائج ہوا؟ جواب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سنت کے طور پر۔ سوال، بتائیے امام زمانہ علیہ السلام کے وہ کون سے نائب خاص تھے جن کے انتقال پر ان کے نام بیٹے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام نے ایک تعزیت نامہ بھجوایا تھا؟ جواب حضرت عثمان ابن سعید۔ سوال، بتائیے امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص عثمان ابن سعید کا زمانۂ سفارت کتنے سال تک چلتا رہا؟ جواب 21 سال تک۔ جب مجھے کسی کتاب سے علم ملتا ہے تو میں 2 رکعت نماز اس کے مصنف کو ہدیہ کر کے اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگتا ہوں، ایک عالم دین۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام کے آخری نائب خاص کا اسم مبارک کیا ہے؟ جواب علی ابن محمد سمری۔ سوال، تقیہ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ قرار دو، امام زمانہ علیہ السلام نے یہ جملہ کس عالم دین کو ایک خط میں تحریر فرمایا؟ جواب شیخ مفید کو۔ سوال، امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھے گئے خطوط میں انہیں کن ناموں سے یاد فرمایا؟ کم از کم 2 بیان کریں۔ جواب برادر سدید اور ولی رشید۔ سوال، بتائیے شیخ مفید کو امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی غیبت میں کتنے خطوط تحریر کیے؟ جواب 3 خطوط۔ سوال، وہ کون سے عالم با عمل تھے جن کے انتقال پر امام زمانہ علیہ السلام نے کچھ اشعار کہے تھے جو آج بھی ان کی قبر پر تحریر ہے؟ جواب شیخ مفید۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کن انبیاء کے غیبت کی مثل ہے؟ جواب حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت خضر کی غیبت۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد فیصلے کس نبی خدا کے طریقے کے مطابق کریں گے؟ جواب حضرت داؤد کے طریقے کے مطابق، یعنی علم میں امامت سے فیصلے کریں گے، گواہوں کے محتاج نہ ہوں گے۔ غربت کی نسبت مالداری طالب علم کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ 3 نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت میں مولا علی علیہ السلام سے فرمایا۔ یا علی سست کی 3 نشانیاں ہیں۔ اطاعت الہی میں سستی کرے گا، اپنی آہستگی کی وجہ سے اطاعت کو ضائع کرے گا اور نماز میں اتنی تاخیر کرے گا کہ اس کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ یا علی عاقل کی 3 نشانیاں: دنیا کو حقیر سمجھنا، جفاؤں کو برداشت کرنا، شدائد مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یا علی احمق کی 3 نشانیاں ہیں: فرائض الہی میں سستی کرنا، اللہ کے بندوں سے مذاق، ذکر اللہ کے علاوہ بکثرت گفتگو۔ یا علی متقی کی 3 نشانیاں ہیں: برے ساتھیوں سے بچتا ہے، جھوٹے لوگوں سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے۔ کتابیں وہ آسمان ہیں جہاں دنیا بھر کے کاملین و عارفین کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ بتائیے یہ کون سا گناہ ہے؟ نمبر 1، اس کو کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور گواہ بننے والے سب پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ میں اس گناہ کبیرہ کو خدا و رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن میں اس گناہ کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ نمبر 4، اس گناہ کی وجہ سے بینکوں کی زیادہ تر ملازمتیں حرام ہیں۔ نمبر 5، اگر اس گناہ کی شرائط لگا دی جائیں تو بینکوں سے منافع لینا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جواب سود۔ معلومات عامہ۔ سوال، وہ کون سا اسلامی مہینہ ہے جس کا ایک نام اجلان ہے؟ جواب شعبان المعظم۔ سوال، وہ کون سے صحابی مولا علی تھے جنہوں نے شہید ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی مگر اسے جلدی ختم کیا تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ موت کے خوف سے نماز کو طول دیا ہے؟ جواب حضرت حجر بن عدی۔ وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہوں اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ سوال، بتائیے وہ کون سے صحابی رسول تھے جن کا تعلق روم سے تھا؟ جواب صہیب رومی۔ سوال، اہل جہنم کے جسم کی رطوبت کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب غیسلین، سورہ حاقہ
الحاقہ آیت نمبر 36۔ سوال جنت البقیع میں دفن ہونے والے سب سے پہلے مدفون کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت عثمان ابن مظعون۔ سوال مولا علی علیہ السلام کے وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا بیٹا ان کی شہادت کے بعد راہ حق سے نہ ہٹ جائے خود شہید ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا پسند کیا؟ جواب حضرت حجر ابن عدی۔ سوال سوسن کس امام معصوم کی والدہ گرامی کا نام تھا؟ جواب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ سوال وہ کون سی اولین عظیم شخصیت ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہے؟ جواب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سوال وہ کون سا فلسفی تھا جو سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا؟ جواب افلاطون۔ سوال مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، رسول خدا نے یہ جملہ کن افراد کے لیے ارشاد فرمایا؟ جواب نمبر 1 علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نمبر 2 ابو ذر غفاری، نمبر 3 سلمان محمدی، نمبر 4 مقداد ابن الاسود۔ سوال جنت کے حوالے سے رسول خدا نے حضرت سلمان فارسی کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب سلمان جنت کے اتنے مشتاق نہیں ہیں جتنی جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ بعض صاحبہ نے علم کی دعا تھی کہ مروں تو لائبریری میں مروں۔ حج۔ سوال فروع دین میں سے وہ کون سا رکن ہے جس کا نام ایک سورہ پر بھی ہے؟ جواب حج۔ سوال ایام تشریق کون سے دنوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب 11، 12 اور 13 ذی الحج کو۔ سوال کیا عورت کی نیابت میں مرد اور مرد کی نیابت میں عورت حج کر سکتی ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اعمال حج تمتع میں خوشبو کب حلال ہوتی ہے؟ جواب صحیح کے بعد۔ سوال وہ مقام جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب میقات۔ سوال بتائیے مندرجہ ذیل میں سے وہ کون سے مرجے ہیں جو حج کی قربانی میں بلکہ کفارے کے لیے جانور کی قربانی میں بھی ذبح کرنے والے کے لیے شیعہ اشنا عشری ہونا لازمی قرار دیتے ہیں؟ جواب نمبر 1 آقا سستانی، نمبر 2 آقا خامنئی، نمبر 3 آقا خمینی، نمبر 4 آقا خوئی۔ جن افراد کا بک بیلنس زیادہ ہوتا ہے ان کا بینک بیلنس کم ہوتا ہے؟ ایک دانشور۔ سوال حاجی کے لیے حلق سر منڈوانا یہ تقصیر کہاں ضروری ہے؟ جواب مینا کے میدان میں۔ جب سوال کیا مرد حالت احرام میں جراثیم سے بچنے کے لیے منہ پر ماسک لگا سکتے ہیں؟ جواب جائز ہے، البتہ اگر اس سے بدبو ناک میں جانے سے روکے تو جائز نہیں ہے۔ سوال کیا صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا بغیر حج و عمرے کی نیت کے طواف کے مستحب ہے؟ جواب جی نہیں، طواف تو بغیر حج و عمرے کی نیت کے ہو سکتا ہے مگر صحیح نہیں ہو سکتی۔ سابقہ انبیاء و مرسلین۔ سوال وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ۔ سوال کوہ صفا کا نام صفا کس نبی کی وجہ سے پڑا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ کی وجہ سے۔ سوال چند ایسے انبیاء کے نام بتائیے جن کا زمانہ ایک ہی تھا؟ جواب حضرت ابراہیم و لوط، حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت عیسیٰ و زکریا۔ مطالعے میں ضرورت اور ہدف پر زیادہ نگاہ رہنی چاہیے، بغیر ہدف ادھر ادھر کے مطالعے میں زیادہ کاوش نہیں کرنی چاہیے۔ سوال وہ کون سے نبی تھے جن کی عمر 100 سال تھی اور ان کی زوجہ کی عمر 99 سال تھی جب خدا نے انہیں ایک بیٹے کی پیدائشی نوید دی؟ جواب حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ حضرت سارہ۔ سوال بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام بتائیے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال چند ایسے انبیاء کے نام بتائیے جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے؟ جواب حضرت داؤد، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت اسماعیل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال حضرت ادریس کا نام ادریس کیوں پڑا؟ جواب کیونکہ وہ احکامات خدا کی کثرت سے تدریس کیا کرتے تھے۔ سوال بتائیے پیغمبر اسلام کے یتیم ہونے کی کیا حالت تھی؟ بیان کی گئی تھی۔ جواب تاکہ آپ کے کندھے پر کسی کی اطاعت کا بوجھ نہ ہو۔ اسلامی کتابیں۔ سوال نہج البلاغہ کے کس خطبے میں غاصبین خلافت پر مولا علی نے سخت تنقید کی ہے؟ خطبہ شقیقیہ۔ سوال بتائیے وسائل الشیعہ میں کل احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ سوال 35,868۔
سوال اصول کافی کی سب سے مشہور شرح کا نام بتائیے۔ جواب مرات العقول۔ اخن ملا نوری کے کاغذ کی کرچیاں جو قینچی سے کاٹنے پر گرتی ہیں ان کو بھی ایسی جگہ پھینکتے تھے جہاں کسی کا پاؤں ان پر نہ پڑے۔ سوال مرات العقول کس مشہور عالم دین نے لکھی ہے؟ جواب علامہ مجلسی نے۔ سوال مشہور تفسیر البیان کس عظیم شیعہ عالم کی تحریر ہے؟ جواب شیخ طوسی کی۔ سوال مجالس المومنین لکھنے والے اس شیعہ عالم دین کا نام بتائیے جنہیں شہید ثالث کہا جاتا ہے؟ جواب قاضی نور اللہ شوستری۔ سوال بتائیے وہ کون سے عظیم صحابی ہیں جن کے متعلق حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا قول میرا قول ہے اور ان کا پیغام میرا پیغام ہے؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص حضرت عثمان ابن سعید۔ سوال بتائیے امام زمانہ کے وہ کون سے نائب خاص تھے جن کا دورہ سفارت 40 سال پر محیط رہا؟ جواب محمد ابن عثمان ابن سعید۔ سوال ازبغ ابن نباتہ کس امام معصوم کے صحابی تھے اور امام نے ان سے جنت کا وعدہ بھی فرمایا تھا؟ جواب مولا علی علیہ السلام کے۔ حافظے کی دوا کثرت مطالعہ اور کتب بینی میں ہے۔ سوال جنگ نہروان میں مولا علی کے پورے لشکر کا سردار کون تھا؟ جواب حجر بن عدی۔ سوال مولا علی کے وہ کون سے صحابی تھے جن کے ہاتھ پاؤں اور زبان محبت علی میں ابن زیاد نے کاٹ دیے؟ جواب رشد حجری۔ سوال مولا علی کے وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ میں مولا علی نے 25 تکبیریں کہیں اور کہا کہ ان کے لیے 70 تکبیریں بھی جائز ہیں؟ جواب سہل ابن حنیف انصاری۔ سوال بتائیے یہ جملہ کس صحابی رسول کا ہے کہ جو اپنی سخاوت میں بہت مشہور تھے کہ خدا نے مجھے اپنے کرم کا عادی بنا دیا ہے اور میں نے فقیروں کو اپنی سخاوت کا عادی بنا دیا ہے؟ جواب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ثانی زہرہ حضرت زینب کے شوہر نامدار۔ سوال بتائیے ظالم حجاج بن یوسف ملعون نے مولا علی کے صحابی کمیل ابن زیاد کو کس عمر میں شہید کیا؟ جواب حضرت کمیل کو 90 برس کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال امیر المومنین علیہ السلام کے وہ کون سے صحابی تھے جو مفسر قرآن صحابی رسول حضرت ابن عباس کو درس قرآن دیتے تھے؟ جواب میثم تیمار۔ ایک عالم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی کتابیں کیسے جمع کی تو فرمایا اپنے گوشت و خون کو نچوڑ کر۔ متفرقات۔ سوال بتائیے نجف کا حوزیہ علمیہ کس عالم باعمل نے قائم کیا؟ جواب شیخ طوسی نے۔ سوال نجف کا حوزیہ علمیہ ماشاءاللہ کتنے سال سے قائم و دائم ہے؟ جواب تقریباً 1100 سال سے۔ سوال جنگ صفین میں مولا علی نے کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کیا؟ جواب 900 دشمنوں کو۔ سوال ائمہ کے زمانے میں مدح اہل بیت کرنے والے شعراء میں سے کوئی 2 نام بتائیے؟ جواب فرزدق اور کمیت اسدی۔ سوال حضرت زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے اس واقعے میں شہید ہوئے؟ جواب واقعہ حرہ میں جب یزید کے لشکر نے مدینے پر حملہ کر کے اسے تباہ کیا۔ سوال حدیث سلسلہ ذہب کس امام سے مروی ہے؟ جواب حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے۔ سوال وہ کون سے فرشتے ہیں جو کبھی نہیں مسکراتے؟ جواب داروغہ جہنم۔ سوال حضرت اویس قرنی کس جنگ میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے؟ جواب جنگ صفین میں۔ بعض علماء کتابیں مہیا کرنے کے لیے نظر مانا کرتے تھے کہ اگر فلاں کتاب مل گئی تو میں اتنی رقم نماز پڑھوں گا۔ سوال مہمان کے لیے میزبان کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جواب مکروہ ہے۔ سوال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مہر کتنا تھا؟ جواب 480 درہم۔ سوال رسول خدا کی زوجہ حضرت ام سلمہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہند بنت ابی امیہ۔ سوال عزیز مصر اور ان کی زوجہ زلیخا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عزیز مصر کا اصلی نام قطفیر تھا اور زلیخا کا نام رائل تھا۔ سوال نمرود کے قاتل کا نام بتائیے؟ جواب مچھر۔ سوال مولا علی علیہ السلام نے مصر کا گورنر کس شخصیت کو بنایا؟ جواب محمد بن ابی بکر کو۔ سوال تاریخ میں شقی کون 2 ظالمین کو کہا جاتا ہے؟ جواب مولا علی کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو اور حضرت صالح کی اونٹی کو قتل کرنے والے کو۔
علم اللہ کی صفات میں سے جب تک بندہ اچھے اخلاق پر کاربند نہ ہوگا کسی علمی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ سوال: مولا علی زخمی ہونے کے بعد سے کس ذکر کا بار بار ورد کرتے تھے؟ جواب: بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملتہ رسول اللہ۔ سوال: انسانیت کی تاریخ کا وہ کون سا اولین عظیم انسان ہے جو معصوم ماں اور باپ کے ذریعہ عالم وجود میں آیا؟ جواب: حضرت امام حسن علیہ السلام۔ سوال: بتائیے کسائی یمانی میں سب سے پہلے کون سے امام معصوم داخل ہوئے؟ جواب: حضرت امام حسن علیہ السلام۔ سوال: کیا حضرت خدیجہ نے مدینہ رسول خدا کے ساتھ ہجرت کی تھی؟ جواب: جی نہیں، کیونکہ آپ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی انتقال فرما چکی تھیں۔ سوال: جب یمن کے بادشاہ نے حجر اسود کو اکھاڑ کر یمن لے جانا چاہا تو کس شخصیت کی کوششوں کی وجہ سے وہ اس کام کو نہ کر سکا؟ جواب: حضرت خدیجہ کے والد خلید کی وجہ سے۔ سوال: رسول خدا ہر سفر پر جانے سے پہلے اور ہر سفر سے واپسی کے بعد سب سے پہلے کس سے ملاقات کیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ سوال: مولا علی علیہ السلام نے اپنی شادی کے اخراجات کس چیز کو بیچ کر پورا کیے؟ جواب: اپنی زرہ 500 درہم میں بیچ کر ادا کیے۔ عافیت کے لیے سب سے بہترین ذکر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ سوال: حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کے نشان کو چھپانے کے لیے مولا علی نے کتنی قبروں کے نشانات بنائے؟ جواب: 40۔ سوال: وہ کون سے امام معصوم تھے جنہیں جب ایک کنیز نے گلدستہ تحفے میں دیا تو انہوں نے جواباً احسان کرتے ہوئے اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا؟ جواب: حضرت امام حسن علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سے امام معصوم تھے جنہیں جب لوگوں نے بتایا کہ ان کے چچا زاد بھائی نے سب لوگوں کے سامنے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے چچا زاد بھائی کے لیے دعا کی؟ جواب: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اصطلاحات حج: نمبر 1، باصحو وہ جگہ جہاں حاجیوں کی رہنمائی کے لیے مراجع تقلید کے نمائندے موجود رہتے ہیں۔ نمبر 2، تجمیرو مینا میں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل۔ تقبل الحجر حجر اسود کو بوسہ دینا۔ تذلیل حالت احرام میں زیر سایہ جانا۔ تکتم زمزم کے چشمے کا ایک نام۔ حج افسادی وہ حج جو باطل ہو چکا ہو۔ حج تطوع کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے بغیر اجرت کے حج ادا کرنا۔ حج ندبی مستحب حج۔ زکار سفر حج سے آنے کے بعد ولیمہ حج۔ سرورہ جو پہلی دفعہ حج پر جا رہا ہو۔ انوکھی نصیحت محفل غیبت میں شرکت کا منحوس دعوت نامہ۔ اس محفل کا صدر ابلیس ملعون ہوگا۔ نظامت کے فرائض نفس امارہ انجام دے گا۔ معاون خصوصی خواہش نفس ہوگی۔ اس محفل کا موضوع گفتگو مومن کی بے آبرو ہوگی۔ یہ محفل بتاریخ 9 اکبر منعقد کی جائے گی۔ محفل کا وقت ہر بیکار و فضول وقت ہوگا۔ محفل کی جگہ ہر وہ جگہ جہاں خدا کو فراموش کر دیا جائے۔ طعام محفل مردہ بھائیوں کا گوشت کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حاضر شرکائے گفتگو ساس، بہو، نند، دیورانی، جیٹھانی، دوست ہوں گے۔ وہ غیر حاضر جو موضوع گفتگو ہوں گے دیگر رشتہ دار، پڑوسی، تمام علماء حق، مجتہدین و مراجع۔ نوٹ: فاسق و فاجر اور کمینہ صفت لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ نت نئے جاہلانہ الزامات اور تہمتوں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اپنے ہمراہ ہر گمراہ کو ساتھ لانے کی عمومی اجازت ہے۔ ابلیس اور اولاد ابلیس آپ کے چشمے برّہ ہوں گے۔ با اہتمام ادارہ ترویج منکرات۔ فون نمبر 420 420 420۔ کس پانی سے وضو صحیح ہے؟ نمبر 1، خالص سونے کے برتن میں موجود پانی سے حرام ہے۔ نمبر 2، خالص چاندی کے برتن میں موجود پانی سے حرام ہے۔ نمبر 3، وہ برتن جس پر جاندار کی تصویر بنی ہو مکروہ ہے۔ نمبر 4، مرغی کے جھوٹے پانی سے جائز ہے۔
نمبر 5 بلی کے جھوٹے پانی سے مکروہ ہے۔ نمبر 6 بکری کے جھوٹے پانی سے جائز ہے۔ زیارت کربلا۔ نمبر 1 بتائیے کربلا میں شہزادی زینب کے حوالے سے یہ کون سا دردناک مقام ہے؟ جواب، یہ مقام طلعہ زینبیہ کہلاتا ہے، جہاں سے شہزادی زینب نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ بتائیے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے حوالے سے یہ کون سے 2 مقامات ہیں؟ جوابات، یہ مقامات کف عباس کہلاتے ہیں، جہاں حضرت عباس علیہ السلام کے بازو جسم سے جدا کیے گئے۔ مریض کی عیادت کا ثواب۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرنے جائے تو اس کے واپس گھر پہنچنے تک اس کے ہر قدم کے بدلے 70 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 70 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 70 لاکھ فرشتے اس پر موکل ہوتے ہیں جو اس کی قبر پر بیٹھ کر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مذمت پرخوری۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ کھا پی کر دل کو مردہ مت کرو، کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہے جسے اگر زیادہ پانی دیا جائے تو فصل تباہ ہو سکتی ہے۔ کم عمری میں علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم سنی میں علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر سرداری کرو۔ خوف خدا سے رونے والی آنکھ۔ رسول خدا نے فرمایا، خوف خدا سے رونے والی آنکھ پر آگ حرام کی گئی ہے۔ یہ مدرسۃ القائم۔ جنت میں بلاتا ہے یہ مدرسۃ القائم، مومن کو لبھاتا ہے یہ مدرسۃ القائم۔ مطلوب ہے مولا کو جس طرح کا ویسا ہی ہے انسان بناتا ہے یہ مدرسۃ القائم۔ تعلیم بھی دیتا ہے، انعام بھی دیتا ہے، عزت بھی بڑھاتا ہے یہ مدرسۃ القائم۔ ہو 7 برس کے یہ 70 سے زیادہ کے، ہر ایک کو پڑھاتا ہے یہ مدرسۃ القائم۔ کہلاتے ہوئے مومن ہوتے ہیں جو غفلت میں ان کو بھی کہلاتے ہوئے مومن سوتے ہیں جو غفلت میں ان کو بھی جگاتا ہے یہ مدرسۃ القائم۔ ہے مجتنب و قاصر جو مدرسے آنے سے ان کو بھی پڑھاتا ہے یہ مدرسۃ القائم۔ جو آل کے دامن سے وابستہ ہیں ان سب کو قرآن سکھاتا ہے یہ مدرسۃ القائم۔ توفیق جو پاتا ہے مولا سے تو پھر سجدے جعفر کو بلاتا ہے یہ مدرسۃ القائم۔ استاد سعید شہید سبط جعفر۔